جناب سید اقبال ہاشمی صاحب جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے. السلام علیکم اقبال صاحب. وعلیکم السلام. اقبال صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کوٹا سسٹم جو ہے اب اس وقت کیا کیا چل رہا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے کوٹا سسٹم جب 1973 میں چلا تھا تو آرٹیکل 27 کے ایکسیپشن میں اس کو نافذ کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 27 آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کسی بھی پاکستانی شہری کو ود ریسپیکٹ ٹو کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، ایتھنیسٹی، کلر، ریس آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کسی جاب کے اوپر، اور کہیں پہ بھی کوئی بھی پاکستانی پورے پاکستان میں جا کر جاب کرنے کے لیے آزاد ہے. لیکن آرٹیکل 27 کے ایکسیپشن میں کوٹا سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اس کے پیچھے گڈ انٹینشنز تھے جس زمانے میں عروج کیا اس کو انٹروڈیوس کیا. اچھا، گڈ انٹینشنز تھے. گڈ انٹینشنز تھے بالکل. ریزن اس کے دیکھیے ڈسپیرٹی تو تھی، چاہے آپ سندھ میں دیکھ لیں یا پنجاب میں دیکھ لیں یا بلوچستان میں دیکھ لیں. بلوچستان میں ابھی بھی بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کم ہیں. صوبہ سرحد میں KPK میں بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں، ہمارے انٹیریئر سندھ میں ہیں. خود اب کراچی کے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. تو پسماندگی تو ہے، اور جس زمانے میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ بالکل گڈ انٹینشن کے ساتھ کیا گیا تھا. بھٹو صاحب نے ان کو بالکل گڈ انٹینشن کے ساتھ کیا تھا، میں اس کو یقین کرتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ آپ نے کوٹا سسٹم کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں انٹروڈیوس نہیں کیا. مطلب یہ کوٹا سسٹم کا مقصد تھا کہ انڈر پریولیج لوگوں کو اوپر لایا جائے. انڈیا میں بھی کوٹا سسٹم ہے لیکن وہ شیڈیولڈ کاسٹ کے لیے ہے، دلیت اور اس طرح کے لوگ جن کو ہزاروں سالوں سے دبا کر رکھا گیا اور وہ بیچارے گرو نہیں کر سکے، تو ان کے لیے ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اس پہ شور مچتا ہے کہ بھئی یہ دلیت جو ہے وہ کوٹا پہ آ جاتا ہے اور برہمن جو ہے وہ کوٹے پہ وہ اچھے نمبر لینے کے باوجود نہیں آتا. ابھی ایک تصویر آئی تھی جس میں ایک سول سروس پاس کر کے انڈیا میں بندہ آنسو سے رو رہا ہے، اس کے نمبر زیادہ ہیں لیکن کوٹا پہ نہیں آ پا رہا ہے. لیکن یہ چیز ٹھیک ہے، جو بالکل ہی انڈر پریولیج لوگ ہیں ان کو آپ بالکل دیں، مین اسٹریم میں لانے کے لیے، بالکل مین اسٹریم میں لانے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ان لوگوں کو بھی تو ہم نے پاکستان میں دو قومی نظریہ نہیں بنانا. میں تھوڑا ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بول رہا ہوں، ایک بہت امیر اور ایک بہت غریب. بلکہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ غریب بھی تھوڑے سے لیول میں امیروں کے برابر آئے. دو پاکستان نہیں ہونے چاہیے، دو پاکستان نہیں، ایک پاکستان ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. پھر کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کرنے کے بعد بے ایمانی کا دروازہ کھل گیا. پھر اس کے اندر یہ ہوا کہ جناب پہلے تو تھوڑا انہوں نے خیال رکھا کہ جس پروپورشن سے کرنا ہے اسی پروپورشن سے کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہونا. پھر اس کے بعد جابز بکنی شروع ہو گئی. یعنی اب تو لوگ بالکل کھلے عام بولتے ہیں کہ میں یہ جاب لے سکتا ہوں، اگر میں اس جاب کے لیے 70 لاکھ دے دوں، 50 لاکھ دے دوں، 30 لاکھ دے دوں، تو جابز بک رہی ہیں. تو کوٹا سسٹم تو گیا، غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا تھر میں امپروومنٹ آئی؟ کیا ایون لاڑکانہ میں امپروومنٹ آئی؟ حاجی صاحب یہ بتائیں کہ اس میں جو خرابی جہاں سے پیدا ہوئی، کیا اسی جماعت کے لوگوں نے ہی یہ خرابی شروع کی کہ جس کے بانی نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا؟ نہیں، یہ پورے پاکستان میں یہ پروسیس ہوا ہے، اور اس میں یہ اس میں پنجاب بھی ذمہ دار ہے. پنجاب میں بھی ہوا ہے، بلوچستان میں بھی ہوا ہے، اور کچھ حد تک KPK میں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سندھ تو نمبر 1 ہوگا نا. اب میں اس میں اسٹیٹسٹکس نہیں ہے تو یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایسا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اور دوسرے علاقوں میں یہ نہیں سنا کہ جابز بالکل کھلم کھلا بک رہی ہے، پبلک سروس کمیشن کو ڈیزالو کر دیا کورٹ نے، دکان لگا کے کسی نے نہیں بیچی ہوں گی. جی، تو یہ تو یہاں تو یہ چل رہا ہے. تو یہ پبلک سروس کمیشن کو ڈیزالو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور سندھ پبلک سروس کمیشن کو. پھر آپ دیکھیں کہ KPT کا ایڈ آتا ہے، تو KPT کے ایڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایوری پرسن فرام پاکستان کین اپلائی ایکسپٹ کراچی ایکٹس. یہ تو آپ احساس محرومی پیدا کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ PNSC کے ایڈ کے حوالے سے PNSC کا ایڈ تھا یہ جس کا بتائی. تو اس ایڈ میں دیکھیں کھلی ڈسکریمنیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے خلاف ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا میں تو وہ تو ڈائیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، سوشل انکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، ایتھنک کارپوریشنزم کی طرف جا رہے ہیں. نہ صرف یہ آرگنائزیشنز میں بلکہ وہ اپنے ملک میں کہ بھائی جو لوگ مائنورٹیز ہیں، بلیکس ہیں، انڈر پریولیجڈ ہیں، ان کو جاب میں لیتے ہیں. بلکہ وہاں تو انہوں نے اس کو اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اب ریورس ڈسکریمنیشن کی بات ہو رہی ہے.
اچھا گورے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنے کی ایک بڑی وجہ ریورس ڈسکریمنیشن کا کانسیپٹ تھا. تو یہاں پہ تو بالکل پیور ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. وہ آپ کے آئین کے خلاف ہے, دنیا کے گلوبل قوانین کے خلاف ہے, آپ کے اپنے دین اور مذہب کے خلاف ہے. آپ اگر کوئی جاب کوئی آدمی اس طرح سے لیتا ہے جس میں کہ وہ خرید رہا ہے جاب کو, تو اس کی تو ساری نوکری, ساری زندگی کی انکم حرام ہو گئی. اچھا پھر جاب خرید کر کے جب جاتے ہیں تو وہ وصول کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے آرگنائزیشنز کی, وہ 80s کے بعد شروع ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اس کوٹا سسٹم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. اچھا کوٹا سسٹم میں بھی اب کیا کر لیے, مینج سسٹم بنا لیا. اچھا چلے گریڈ 16 تک آپ کوٹا سسٹم رکھیں اور میرٹ پہ, اس طرح میرٹ پہ رکھیں کہ جتنی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے کوٹا رکھیں, جتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے کوٹا رکھیں کہ بھئی جس ضلع کے لوگ ہیں وہیں پہ جاب دیں. تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے پولیس وہیں کی ہونی چاہیے اور ایڈمنسٹریشن وہیں کی ہونی چاہیے, اس سے بہت سارے حالات بہتر. خاص طور پہ کچھ گریڈ تک, خاص لوور گریڈ گریڈ تک تو وہیں 16 تک تو ٹھیک ہونا جائے, لیکن گریڈ 17 سے اوپر ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن شروع ہوتی ہیں. اور گریڈ سے جب آپ ڈیسیجن میکنگ کے پروسیسز پہ کمپرومائز کریں گے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, اب بنگلہ دیش اس وجہ سے بہتر ہو رہا ہے, بہت سارے ریزنز ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا مونولیتھک کلچر ہے, سارے بنگالی ہیں اور ہزاروں سال سے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. تو ان کے یہاں یہ چکر ہے ہی نہیں کہ پنجابی اور پٹھان اور مہاجر اور سندھی, تو وہ اس وجہ سے ان کے ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہے. تو ڈسکریمنیشن از دا روٹ کاز آف انڈر ڈیولپمنٹ. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر ایفیشنسی ہمارے ورکر کی 1 ہے تو امریکہ میں 100 ہے. اتنا فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ میرٹ کا سسٹم ہے وہاں پہ, اور سسٹم وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے. اچھا پھر آپ نے پروگرامز بھی ایسے بنا لیے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو وہ کر بیساکھیاں دے رہے ہیں. کوٹا سسٹم کی ایک بیساکھی ہے کہ جناب لڑکے کو پتہ چل گیا کہ جب تک کہ مجھے یہ بیساکھی ملے گی تو میں چل پاؤں گا, اچھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لوں گا. پھر بیساکھی نہیں ملے گی, رک جاؤں گا. پھر مجھے بیساکھی ملے گی تو پھر میں چلنا شروع کر دوں گا, 17 گریڈ کی جاب کر لوں گا. اچھا اس کا نقصان سب سے زیادہ اس علاقے کے لوگوں کو ہوا ہے جنہوں نے کوٹا سسٹم اویل کیا ہے. اچھا جی بالکل. آپ پوچھیں مجھ سے کیوں؟ کیسے؟ جی اس لیے کہ جب فار ایگزامپل کراچی کی میجورٹی کو پتہ چل گیا کہ جناب ہم جو ہے سرکاری نوکری پہ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, یا کسی اور علاقے کے لڑکوں کو پتہ چل گیا کہ ہم سرکاری نوکری پہ نہیں جا سکتے, تو انہوں نے زیادہ محنت کی اور ایز اے ریزلٹ انٹرنیشنل جابز کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہے. سب سے زیادہ ACCA اور CFA اور CSCP اور PMP اور اس طرح کی جتنی بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں, کمپیوٹر پروگرامنگز ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, سب سے زیادہ کراچی کے لڑکے سیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ وہ باہر جا رہے ہیں, ڈالرز میں کما رہے ہیں, ریال میں کما رہے ہیں, اور وہ فورن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. یہ جو بیساکھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوٹا سسٹم کے, ان کو پال رہے ہیں. پاکستان کا سروائیول اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کو ہر مہینے $2 بلین باہر سے لوگ بھیجتے ہیں. اب $2 بلین تو آپ کو بینکس کے ذرائع سے بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ $1 بلین ایسے آتا ہے کہ لوگ ایکسچینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی تم یہاں پہ میری فیملی کو دے دو, میں وہاں پہ ڈالر میں تمہارے بچے کو اسکول کی فیس دے دوں گا. تو $1 بلین وہ بھی ہے. تو یہ سب سے بڑی ایکسپورٹ آپ کی ہے مین پاور. مین پاور کس چیز پہ چلتا ہے؟ ٹیلنٹ پہ چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اس کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ مین پاور کو وہ کر کے رکھیں, ریسرچ کر کے رکھیں کہ بھائی ہمیں اپنی لوکل کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم باہر کتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو بس ادارے اگر نام کے ہی ہیں, برائے نام, تو کوئی آج تک انہوں نے کوئی ایسی پالیسی تو جاری نہیں کی کہ ہمیں 1 لاکھ ٹیکنیشین چاہیے, 1 لاکھ الیکٹریشین چاہیے, ہمیں کوئی اس طرح سے لوگ چاہیے. کہاں سے جاری کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کوٹا سسٹم کے اوپر گریڈ 17 پہ ایک ایسے آدمی کو لیا جس کی ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی کم ہے. پھر اگلے گریڈ میں پھر کوٹا ہے, تو ان میں سے بھی جو اور نالائق ہے وہ جاتا ہے. پھر اگلے گریڈ میں پھر کوٹا ہے, ان میں سے بھی اور نالائق ہے وہ جاتا ہے. تو جو آپ کا ڈیسیجن میکر ہے وہ سوری ٹو سے نالائق ترین آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو 60s میں 70s میں ہوتا تھا کہ بیوروکریٹس مشہور ہوا کرتے تھے, ادھر فلاں بیوروکریٹ ہے, وہ جناب اس کی پالیسی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ ہمارے ایک بیوروکریٹ NED یونیورسٹی کے ابوالکلام صاحب یونیورسٹی رہے, میرے وائس چانسلر رہے, 89 ایئرس کی ایج تک کام کیا, کیونکہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی, صلاحیت تھی, تو اس کو مسلسل یوٹیلائز کیا گیا. لیکن یہ مثال ہمارے یہاں ایکسیپشنل ہے.
ہمارے یہاں جو میرٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لوگ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں, بونے ہیں وہاں پہ آرگنائزیشن میں, ڈرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر چیئرمین کے انٹرویوز چل رہے تھے اور میں اتفاق سے اسے پارٹیسپینٹ تھا. 1.5 منٹ کا انٹرویو لیا ہے میرا, بورڈ اتنی جلدی میں تھا. اب 1.5 منٹ میں کیا پوچھ سکتے آپ چیئرمین سلیکٹ کریں گے, آپ چپراسی نہیں سلیکٹ کر سکتے 1.5 منٹ میں, اس کو بھی آپ بٹھا کر کے 4-5 منٹ بات کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی پی ایس او کا مینیجنگ ڈائریکٹر منتخب ہوا ہے, بالکل چور دروازے سے آیا ہے, بےمانی سے آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, ابھی اس نے کبھی چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کام کیا نہیں ہے زندگی میں, ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. اور پاکستان کے سب سے بڑے ایسٹ بیسڈ آرگنائزیشن کا آپ نے اس کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا. اسی طرح پی آئی اے کی مثال ہے اور دوسرے آرگنائزیشنز کی مثال ہے کہ آپ جس آدمی کو لانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں. اس سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ عام آدمی مایوس ہے. عام آدمی کہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ بے چینی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن عام آدمی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھئی یہ کوٹا سسٹم میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ, کیا کیا چیزیں وہ کیسے سب کے لیے نقصان دہ ہے. اور عام آدمی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بےمانی کے راستے میں کچھ لوگ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن بہتی گنگا میں جو ہے کچھ لوگ ہاتھ دھو لیں گے, سب کو موقع نہیں ملے گا. اور میرٹ پہ سسٹم ہوگا تو آپ کا سائز آف دا پائی بڑا ہوگا, یعنی لوگ محنت کریں گے, کام کریں گے, پتہ ہے کہ بھائی میرٹ پہ ہے, کوئی کسی کے فیورٹزم نہیں ہے, تو آپ کو کیا کہتے ہیں, جب سائز آف دا پائی بڑا ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے پاسمان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم تو اس کے لیے کورٹ میں گئے. ہم نے کوٹا سسٹم کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور ہم نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے حالات ہیں اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کوٹا سسٹم کو ختم کرو, یہ آئین کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے اور ان بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے سندھ کے اندر ہندو ہیں, بہت سارے ہندو اچھے بھی حالات میں ہیں, بہت سارے ہندو بالکل انڈر پریولیجڈ ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کریں. عیسائیوں کو آپ سپورٹ کریں, بیچارے گندی بستیوں میں رہتے ہیں اور وہ انڈر پریولیجڈ ہے. اور مائنورٹیز ہیں, پاکستان مائنورٹیز کے لیے سوری ٹو سے ون آف دا انسیف کنٹری ان دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے, مائنورٹیز کے لیے ہمیں مائنورٹیز کو مین اسٹریم میں لانا پڑے گا, ان کو بھی مواقع دیں. ہمارے اتنے اچھے تو مین اسٹریم میں تو ہیں, منسٹری پہ بھی ہیں, فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ایم این ایس بھی ہیں. وہ تو آپ ایک کو بنا دیتے ہیں, وہ وہی ایک کیا نام ہے اس کا, رمیش کمار, وہ ایک ہمیشہ بنا رہتا ہے اور وہ مائنورٹیز کو کرتا رہتا ہے اور کیا اور بھی لوگ آگے ویسے اور کیا کرتے رہتے ہیں, سب پتہ ہے آپ لوگوں کو, اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرو ریپرزنٹیشن تو ان بیچاروں کی ہے نہیں. وہ بھائی جب آپ قائد اعظم نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان سب کے لیے بنا ہے, اب اسلام آباد میں وہ اگر مندر بنا رہے ہیں تو بنانے دیجیے آپ اس کو. آپ مائنورٹیز کو اتنا دیوار سے کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ان کو پراپر اپارچونٹی دیں. اچھا, اس کے پیچھے پوری سوشل ریسرچ ہے, یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کہ ڈائیورسٹی از بیوٹی. دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈائیورس بنا دی ہے. ٹھیک ہے, جس کلر کے شرٹ میں پہنا ہو اس کلر کے شرٹ آپ کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کیونکہ ہم ڈائیورسٹی پسند کرتے ہیں, پہننے میں, کھانے پینے میں, گھومنے میں ڈائیورسٹی پسند کرتے ہیں. اور جب آ جاتی ہے بات نوکری کی تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا گرائی آ جائے, مطلب آپ کا گرائی. اب تو خیر باقی جماعتیں بھی کوٹا سسٹم پہ بات کر رہی ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کوئی لاڈلی بات کر رہے, بلکہ یہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاپولر ووٹس مس ہو جائیں. پاپولر ووٹس مس ہو جائیں, لیکن آپ صحیح بات کریں, پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں چلانے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت کامن سی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش واز 30% آف پاکستانی اکنامی جب 71 میں جب سیپریٹ ہوئے, اور اب وہ پاکستان کی اکنامی سے آ کے نکل گئے. 2018 کی اکنامسٹ کی رپورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے گرامین بینک کا تجربہ کیا, ہم احساس کا تجربہ کر رہے ہیں, لوگوں کو بھیک دے رہے ہیں. آئی ایم سوری, کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گا, میں معافی چاہتا ہوں. بھائی آپ ان کو وہ پیسے دیں کہ اس سے تم بزنس کرو, کام کرو, کوئی ٹھیلا لگاؤ, کوئی سر پہ رکھ کے سر پہ پھل بیچو. اور وہاں گرامین بینک کا تجربہ بہت کامیاب ہے, اتنا کامیاب ہے کہ اس کو یورپ نے فالو کیا, امریکہ نے فالو کیا. لاسٹ ورڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے پلیز, پاکستان بہت سفر کر چکا, پاکستان بہت پیچھے جا چکا, اس لیے آپ جو ہے نا مارشل ریس کا سسٹم ختم کریں پاکستان میں, اور پاکستان میں سب کو ایکول اپارچونٹی دیں. ڈائیورسٹی از بیوٹی, اور اس سے جو ہے ملک ترقی کرتا ہے. امریکہ کی مثال سامنے, وہ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلا کر کے ڈائیورسٹی مینٹین کر رہے ہیں,
اور ہم بھی ڈائیورسٹی مینٹین کریں گے تب ہم گروتھ کی پاتھ پہ رائٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا جناب سید اقبال ہاشمی صاحب.